نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلك آیات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، رکوع نمبر 1، آیات نمبر 1 2 3 4۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے کتاب کی، قرآن کریم کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من رب کا تیرے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے بلند کیا ہے آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا جنہیں تم دیکھتے ہو۔ ثم استوی علی العرش، پھر قرار پکڑا، قدرت پکڑا عرش پر۔ وسخر الشمس، اور مسخر بنایا، تابع بنایا سورج کو، والقمر، اور چاند کو۔ کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لأجل مسمی، مدت مقررہ کے لیے۔ یدبر الامر، وہی انتظام کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے تمام کاموں کی۔ یفصل الآیات، اور وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے الآیات، نشانیاں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے بچھایا ہے، پلایا ہے زمین کو۔ وجعل فیہا، وخلق فیہا، اور بنائے ہے اس میں، رواسیا، مضبوط پہاڑ، وانہارا، اور نہریں، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں سے، جعل فیہا، بنایا ہے اس میں سے، زوجین اثنین، دو جوڑے۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہے اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں کئی قسم کے ٹکڑے ہیں، قطعات ہے، متجاورات، متصل، جڑے ہوئے ساتھ ساتھ۔ وجنات، اور باغات ہے، من اعناب، انگوروں کے۔ وزرع، اور کھیتیاں ہے۔ ونخیل، اور کھجوریں ہے۔ صنوان، وغیر صنوان، شاخ والی اور بغیر شاخ والی۔ یسقی بماء واحد، سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے۔ ونفضل بعضها علی بعض، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعضها، بعض کو، علی بعض، بعض پر، فی الاکل، کھانے میں۔
ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہے لقوم یعقلون اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہے۔ سورہ رعد مکی صورت ہے، مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہے، 6 رکوع اور 46 آیاتوں پر مشتمل صورت ہے۔ ویسے رعد ایک فرشتے کا نام ہے۔ عنوان صورت امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد بھی بعض ہستیاں منور نہیں ہوتی، بلکہ اپنے کفر ضلالت کی ظلمت میں محجوب رہتی ہے۔ الف لام میم را حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے، جس کا معنی وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جمہور کے نزدیک اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، اور اسی لیے ہم ترجمے میں کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب اور مراد اللہ کو معلوم ہے، عام امت کو اس کے تحقیق میں پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، اور اس پر تفصیلی گفتگو ہم نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں کی ہے کہ متشابہات جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، اور پھر اس میں مقطعات کی تفصیلات ہم نے بیان کی ہے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، تلک آیات الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور والذی انزل الیک من ربک الحق سے بھی قرآن کریم مراد ہے، لیکن تلک آیات الکتاب کے بعد والذی میں جو واو آیا ہے، یہ واو عاطفہ ہے، اور بظاہر واو عاطفہ تقاضا کرتا ہے تغیر کا، یعنی معطوف اور معطوف علیہ کے مابین تغیر ہوتا ہے، معطوف سے غیر ہوتا ہے، 2 الگ الگ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس صورت میں کتاب سے مراد، تلک آیات الکتاب سے مراد قرآن کریم ہوگا، اور انزل الیک سے مراد وحی الہی عمومی مراد ہوگی، جو قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ وحی میں عموم ہے، صرف قرآن کریم کو وحی کا لفظ متناول اور شامل نہیں ہے، اور نہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آنے والی وحی قرآن کریم ہی میں منحصر ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی تھی، لہذا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تعلیمات، احکامات جو قرآن کریم کے علاوہ ہے، وہ بھی منزل من اللہ ہے، وہ بھی صرف وہ اللہ کی طرف سے ہے، صرف فرق یہ ہے کہ قرآن کریم وہی متلو ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم قطعی الدلالت ہے، قرآن کریم قطعی الثبوت ہے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معانی بھی اللہ کی طرف سے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں تحریف نہیں کر سکتے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جبکہ قرآن کے علاوہ جو وحی ہے وہ غیر مطلوع ہے، احادیث ہے، لیکن حجت اور دلیل ضرور ہے۔
بہرحال قرآن کریم میں جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سب حق ہے، لا ریب ہے، شک اور شبہ سے بالاتر ہے، لیکن اکثر لوگ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہے، عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 2 میں توحید کے دلائل کا تذکرہ، مخلوقات اور مصنوعات پر غور و فکر کی ترغیب ہے، تلقین ہے، تیقن ہے کہ کوئی ہستی تو ہے جو قادر مطلق ذات ہے، تمام مخلوقات اور کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات والارض بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بغیر پلر اور ستون کے اتنا بڑا وسیع، اتنا بڑا عریض ایک قبہ کھڑا کیا ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اسی حالت میں دیکھ رہے ہو۔ اور عام طور پر تو عوام الناس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، لیکن فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ روشنی اور اندھیرے کی آمیزش سے نیلا محسوس ہوتی ہے، کیونکہ نیچے ستاروں کی روشنی ہے، اوپر اندھیرا ہے، تو باہر سے نیلا رنگ محسوس ہو رہا ہے، جیسا کہ گہرے پانی پر روشنی پڑتی ہے تو وہ پھر نیلا نظر آتا ہے۔ اور یہ فلاسفہ کی جو تحقیق ہے، یہ شریعت سے کوئی متصادم بھی نہیں ہے، کوئی منافی بھی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ گراؤنڈ پر زمینی حقائق دیکھ لے، تجربہ کر لے، تو جو گہرے پانی ہے وہ آپ کو سبز ہی نظر آئے گی۔ ثم استوى علی العرش، یعنی عرش پر، عرش جو ہے وہ سلطنت کے مشابہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے شان و شوکت کے مطابق جلوہ فرمایا۔ اب اس جلوہ فرمانے کی، جلوہ افروزی کی جو کیفیت ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ البتہ اعتقاد آیات پر رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح اللہ کے شان نشان ہے، اور ظاہر ہے جو استواء ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے۔ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، آفتاب و مہتاب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر بنایا ہے، تابع بنایا ہے اپنے حکم کا، ہر ایک کا رفتار مقرر ہے، ہر ایک کا مقدار متعین اور مقرر ہے۔ مسخر کا معنی یہ ہے کہ آفتاب و مہتاب کو جس کام پہ لگایا ہے، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود نہ آفتاب و مہتاب کے رفتار میں کمی بیشی آئی، اور نہ اپنے کام کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول اور مصروف رہے۔ اجل مسمی، مدت معین تک چلنے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے عالم دنیا کے لیے آخر مدت وہ یوم آخرت ہے، یوم قیامت ہے۔ اور پھر تو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، قیامت آ جائے تو سب کچھ تہ و بالا ہو جائے گا۔ واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ مدت معینہ تک چلنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر ایک کا ایک خاص رفتار اور مقدار معلوم ہے، اور وہ خاص رفتار اور مقدار سے چلتے ہیں۔ وقت مقررہ پر چاند اپنے مدار میں ایک ماہ کے اندر اپنا مقدار پورا کرتا ہے، رفتار پورا کرتا ہے، اور سورج ایک سال میں وہ رفتار اور مقدار پورا کرتا ہے۔ یدبر الامر، اللہ تعالی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور ظاہر انسان کو بھی اپنی تدبیر پر ناز ہوتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے انسان کی تدبیر کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو عاجز ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس حسن تدبیر سے، حسن انتظام سے
اللہ تعالی انتظام فرماتے ہیں وہ انتظام بے مثال ہے، وہ تخلیق بے مثال ہے۔ اور یفصل الآیات، تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ تفصیل سے مراد یہ ہے کہ تفصیل سے قرآن کریم کی آیتوں کی تفصیل بھی مراد ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید قرآن کے بیان کی تفسیر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم، یعنی ان سب کائنات میں اور پورے عالم کی تدبیر میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ نشانیاں ہے، اللہ نے اسی لیے قائم کی ہے کہ تم اس پر غور و فکر کرو، سوچ لو، آخرت کا یقین ہو جائے تمہیں، اور تمہارے اندر ایقان پیدا ہو جائے، وبالآخرۃ ہم یوقنون کا مصداق بن جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین پلایا ہے، مد یمد کا معنی ہے پلانا، اور اس میں مضبوط پہاڑ اور نہریں بنائی ہے۔ زمین کا پلانا زمین کا کرہ اور گول ہونے سے متصادم نہیں ہے، منافی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے نظروں کے مطابق، لوگوں کی نظر میں زمین پھیلی ہوئی ہے، اور تو پلانے کے جو تعبیر ہے وہ لوگوں کے نظروں کے اعتبار سے ہے، اور اس کھلی ہوئی پھیلی ہوئی زمین پر ندیاں ہے، نہریں ہے، پہاڑ ہے، بلڈنگ ہے، روڈ ہے، باغات ہے۔ ظاہر ہے کہ نہریں، پہاڑ، تعمیرات، گول اور کرہ گیند کی طرح جو گول ہو، اس پر تو یہ نظام عالم کا قیام عقلاً بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ تعمیرات اور نہروں کے لیے، پہاڑوں کے لیے مسطح ہونا وہ ضروری ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی پھر اس زمین سے طرح طرح کے پھل نکالے ہیں، ہر پھل میں دو قسم پیدا کی ہے، جوڑے جوڑے پیدا کی ہے، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سرخ ہے، سفید ہے، کٹے ہیں، میٹھے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اور ہر پھل میں اس طرح اقسام ہوتے ہیں۔ یا زوجین سے مراد مختلف انواع ہے، اقسام ہے، جن کے تعداد کم از کم 2 ہے، یا زوجین سے مراد نر اور مادہ بھی مراد ہو سکتے ہے، اور پھر کوئی شاخ والے ہے، کوئی بغیر شاخ کے ہے، اور پھر اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کائنات عالم کا۔ اللہ ڈام دیتا ہے رات کو دن پر، دن کے روشنی کے بعد رات آتا ہے، اور پھر زمین پر مختلف ٹکڑے ہیں، قطع متجاورات وجنات من اعناب، زمین پر بہت سارے زمین کے ٹکڑے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور آپس میں ملنے کے باوجود، ایک زمین ہونے کے باوجود، اس کے مزاج میں، اس کے خاصیت میں آپ کو فرق نظر آئے گا، اس کے مٹاس میں آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی زمین نرم ہے، کوئی زمین سخت ہے، کوئی زمین انگور کے لیے مفید ہے، کوئی کھجور کے لیے مفید ہے، کوئی سیب کے لیے مفید ہے، کوئی آم کے لیے مفید ہے۔ ہر زمین کے اپنی اپنی خاصیت ہے۔ اب ملتان میں تو سیب نہیں ہوتی، ملتان میں آم ہوتی ہے، لیکن سوات میں، کالام میں اور سوات کے علاقوں میں وہاں پر سیب ہوتی ہے۔ پھر درمیانے درجے کے جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر املوک ہوتے ہیں، لیکن پھر یہی خوراک جو ہے آپ اگر ادھر لگائے، گرم علاقوں میں لگائے، نہیں ہو سکتی، ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کا اپنا نظام ہے، ایک ہی پانی، ایک ہی زمین سے پیدا ہونے کے باوجود، ایک ہی آفتاب کی شعاعیں اور ایک ہی ہوا ہونے کے باوجود ذائقہ بھی بدل، وزن میں بھی فرق، خوراک میں بھی فرق، اور یہ پوری تدبیر کون کرتا ہے؟ میرا رب کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ کے اساس اور بنیاد پر بلا شبہ
عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں کی حسن تدبیر، کائنات عالم کا حسن انتظام، ان نعمتوں میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی وحدت کی نشانیاں ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنا عقل جو ہے اللہ کی قدرتوں پر استعمال کرے، اللہ کی قدرتوں پر غور کرے اور اللہ کی نعمتوں پر غور کرے، یہ ان کو فائدہ دیتی ہے اور یہ ان کو ایمان کی ترغیب اور اللہ کی وجود کی دلیل ثابت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔